ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ تو بات شروع کریں گے مفتی طارق مسعود کے حوالے سے، کیونکہ کچھ دن پہلے میری ایک نظر سے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو گزری جس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ سیکس کرتا ہے، وہ دونوں ان ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے یا کچھ ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ جی وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اب بعد میں وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ بندہ اور عورت کیا کرتے ہیں، وہ دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ بچہ نکاح سے پہلے کنسیو ہوا ہے، اس لیے وہ بچہ اس مرد کی اولاد گنا ہی نہیں جائے گا شریعت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ بچہ جو کہ شادی سے پہلے ہو گیا پیدا یا کنسیو ہو گیا، وہ بیسیکلی اس مرد کی اولاد نہیں گنا جائے گا، اور اس کا نسب نامہ جو ہے یا اس کی جو لینیج ہے وہ باپ سے تو ثابت ہی نہیں ہوگی، وہ ماں کی اولاد ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور صرف ماں کی اولاد نہیں ہوگا بلکہ اسے باپ کی جائیداد میں سے، انہیریٹنس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی مفتی طارق مسعود صاحب کے مطابق۔ تو یہ تو میں نے بات سنی تو مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے، اور میں نے کہا کہ یار اسلام کیسی بات کرتا ہے کہ جی اگر ایک عورت پریگننٹ ہوگی اور بندے نے اس سے شادی کر لی ہے کیونکہ وہ اس بچے کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتا جو کہ اس عورت سے اس کا پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں نے شادی کر لی ہے، اس بچے کو ایک ماں اور باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، تو اسلام جو ہے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ بچہ اس کا ہے ہی نہیں۔ اور آپ کو پتا کہ کچھ مفتیوں نے، مولویوں نے یہ بھی فتوے دیے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی نہیں کی ہوئی اور اس سے وہ سیکس کرتا ہے اور بچی پیدا ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ اپنی اس عورت سے شادی کر لیتا ہے تو وہ بچی اس کی بیٹی نہیں کہلائے گی، ایون کہ شرعن یا شریعت کے مطابق وہ اس لڑکی سے جو کہ اس کی اپنی بیٹی ہے وہ شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان مولویوں کی باتوں سے یہ باتیں سچی ثابت ہوتی ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیٹی سے بھی شادی کر سکتا ہے، شریعت میں کچھ فقہا کے مطابق یہ باتیں بھی سچی ثابت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلی بات کیا ہے کہ اب طارق مسعود صاحب کی ایک اور ویڈیو میری نظر سے گزری، اور وہ ویڈیو دیکھ کے میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا یار یہ کیا مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کی وجہ سے مفتی صاحب کو فیس بک اور یوٹیوب پہ مسلمان گالیاں دے رہے ہیں اس وقت۔ مفتی صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ اس طرح کے بچے ہی پالیں، ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب نے کیا باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ظاہری بات ہے ان کی ویڈیو تو میں پلے نہیں کر سکتا، مجھے سٹرائک بھیج دیں گے، اور خاص طور پہ ملحد کو تو سٹرائک بھیجنے کا ان کو ثواب ملے گا، اعلان جہاد ہو جائے گا مفتی صاحب کا میرے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ کسی آدمی کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور بیوی وہ کیسے بنی ہے کہ بندہ پاکستان میں ہے، عورت پاکستان میں، بندہ امریکہ میں ہے، اور دونوں کا نکاح ٹیلی فون پہ ہوا ہے، دونوں کا نکاح ٹیلی فون پہ ہوا ہے، اور 6 مہینے بعد وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچہ جو ہوگا اس مرد کا کہلائے گا جس سے وہ عورت خود کبھی زندگی میں ملی ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ اس نے کبھی سیکس ہی نہیں کیا، بچہ اس مرد کا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے مگر سیکس کبھی نہیں کیا اور وہ پریگننٹ نکل آئے تو وہ بچہ آپ کا ہوگا، مفتی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ زانی کو بچے کا نسب نہیں ملے گا، زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو بچے کا نسب نہیں ملے گا۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اسلام کے اندر صحابیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا ہے آلریڈی، اور پھر ایک بات ہے کہ اگر ایک بندہ ہو اور اس کی بیوی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، پریگننٹ نکل آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ اس کا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ عورت پہ جا کے عدالت میں الزام لگائے گا کہ جی یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور 4 گواہ اس بندے کے پاس نہیں ہے، تو وہ بندہ اور وہ عورت دونوں
قاضی کے سامنے 5 قسمیں کھائیں گے کہ اگر میں نے زنا کیا تو میرے پہ اللہ کی یوں یوں لعنت ہو، میرا فلاں نقصان ہو جائے، میرا فلاں نقصان ہو جائے. 5 قسمیں یہ کھائے گا، 5 قسمیں وہ کھائے گی. اور اس کے بعد وہ بچہ اس عورت سے منسوب ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتی تو، اگر بندہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا اور عورت بس قسم کھا لیتی ہے. اگر عورت اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں یہ بچہ اس بندے کا نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ زنا کیا، تو پھر اسے رجم کیا جائے گا عورت کو، یعنی اسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ اس بات کو چھپا جائے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے بچے کا نسب میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں اور جس نے میری بیوی کے ساتھ زنا کیا اس کا کوئی قصور نہیں. تو پھر مفتی صاحب ایک لفظ کہتے ہیں جو کہ بڑی حیران کن بات ہے، مطلب سن کے میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کا وہ پچھلی ویڈیو اور یہ ویڈیو دیکھیں، اور منافقت کا طوفان ایک اسلامی شریعت میں آیا ہوا ہے جو کہ دیکھ کے بندے کو غصہ بھی آتا ہے، بندے کو ہنسی بھی آتی ہے، اور ان کی الٹی لاجکس کے اوپر بندہ اپنا سر پیٹ لیتا ہے کہ یار یہ لیول ہے. مفتی صاحب کوئی شرم ہے جس کو آپ کہتے ہیں، یا آپ جس کو کوئی لاجک کہتے ہیں، وہ کہیں رہ ہی نہیں گئی. تو اگلی بات جو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے، بچہ اس کا ہوتا ہے، اس بندے کا نہیں ہوتا جس نے عورت کے ساتھ زنا کیا ہوتا ہے. اور پھر مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، یہ مسئلہ مفتی صاحب سے کسی نے کیسے پوچھا تھا، اب اس کی بھی آپ کو میں اگلی بات بتاتا ہوں، کہ کسی بندے نے پڑھ لی بہشتی زیور. ٹھیک ہے، اور بہشتی زیور میں یہی مسئلہ جب یوں لکھا تھا تو آ کے کسی نے پوچھ لیا کہ جی یہ مسئلہ یوں بہشتی زیور میں لکھا ہے، یہ غیر اسلامی ہے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ غیر اسلامی تو ہے ہی نہیں ہے مسئلہ، اسلام تو یہی کہتا ہے. اور مفتی صاحب کے اس ویڈیو میں لٹرلی یہ الفاظ ہیں کہ جہاں ہم نے اسلام کو ماننا ہے وہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. یعنی لٹرلی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری عقل پہ تو پتھر پڑے ہوئے ہیں، تم بھی ڈال لو اپنی عقل پہ پتھر. مطلب عقل پہ پتھر ڈال لو اپنی بھی، اور سارا کچھ جو ہے نا وہ الٹا کر کے رکھ دو. ٹھیک ہے، اور وہ بچہ جو کہ ایک بچہ ایسا ہے جو کہ ایک آدمی اور عورت کا اپنا بایولوجیکل بچہ ہے، اس کو حلال کا بچہ نہیں قرار دے رہے، اور جو کسی اور سے بچہ آیا اس کو حلال کا بچہ قرار دے رہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس بچے کا جو کہ ایک بندے کے نکاح میں عورت ہے، اس سے بچہ کسی اور کے تخم سے یا کسی اور کے سپرم سے پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مطلب کسی اور کی ایڈلٹری سے پیدا ہو جاتا ہے، بیوی کسی اور کے ساتھ سو جاتی ہے جا کے، وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال کا ہوگا اور اس کا جائیداد میں بھی حصہ ہوگا، اور اسی باپ کا وہ بیٹا مانا جائے گا جس کی بیوی ہو. مطلب میں تو یار میرا تو دماغ پھٹنے والا ہو گیا ہے کہ یہ کیا بات ہے. یعنی وہ بیٹی جو کہ بندے نے نکاح سے پہلے عورت کے ساتھ سیکس کر کے پیدا کر لی، وہ اس کی بیٹی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ وہ نکاح بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ بیٹی جو کہ کسی اور بندے کی بیٹی ہے اصل میں، اور بیوی نے کوئی ایڈلٹری کی تھی، وہ بچی اس کو اپنانی پڑے گی. مطلب الٹی لاجک کا کوئی، میں کہتا ہوں لاجک کا جو جنازہ مفتی صاحب نے نکالا ہے نا، مسلمان ہی تھو تھو کر رہے ہیں مولوی صاحب کے اوپر. دور پھٹے منہ سے بھی کوئی نیکسٹ کا لیول ہو نا، کوئی بیڑا ہی غرق، جو میں کہتا ہوں سیاپا ہی پڑ گیا، کڑماسی مچ گیا، وہ والا صاحب ہے مفتی صاحب نے کر دیا. مطلب سوچو یار، اور اتنا بڑا سیاپا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اگر بیوی کسی اور کے ساتھ سو گئی یا بچہ کسی اور کا ہے تو ایسی کی تیسی طلاق دے دو اس کو، تاکہ جا کے وہ اس کے ساتھ بچہ پال لے. ٹھیک ہے، اتنا سیاپا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ آپ کی بیوی اگر کسی اور کے ساتھ سو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شی نو لانگر لوز یو، تو تم نے کیوں پھر وہ شادی چلائی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. میں سمجھتا ہوں حضرت محمد کی شریعت میں تو یہ چیز ٹوٹلی غلط تھی، مجھے جہاں تک لگتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ حضرت محمد کی نے جو شریعت بتائی تھی اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ نہیں، مگر بعد کے جو فقہا آئے ہیں، جو امام شمام آئے ہیں، اور مفتی طارق مسعود نے بار بار کہا ہے کہ چاروں ائمہ کے ہاں وہ بچہ اسی بندے کا ہوگا جس بچے کی بیوی ہے. یعنی نہ وہ بچہ حرامزادہ کہلائے گا. اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ اس بچے کو وہ انکار کرے تو اسے 4 گواہ پیش کر کے بیوی کے اوپر رجم کی حد لگوا کے اسے سنسار کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب دور پھٹے منہ سے بھی کوئی نیکسٹ لیول جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس سے بھی آگے کی کوئی بات ہے. یعنی کیا باتیں کر رہے ہو بھائی؟ چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
ठीक है, अगर किसी औरत और आदमी ने सेक्स कर लिया, औरत प्रेग्नेंट हो गई है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं और वो उस बच्चे को, दोनों का बच्चा है वो, और वो कहना चाहते हैं कि हमारा बच्चा है, तो उसमें कौन सी इस्लाम को तकलीफ, इस्लाम की गुर्दे में कौन सी पथरी निकल आई है इसकी वजह से? ठीक है, और इधर आउट ऑफ द वे क्यों जाना है कि जी अगर औरत का बच्चा नहीं है, ठीक है, मतलब आपका बच्चा नहीं है तो बीवी आपकी ने किसी और के साथ सो गई है, तो भाई फिर इसका मतलब है कि आपकी शादी में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। तो जो है ये बातें सारी की सारी ऐसी ही हैं। इस्लाम की लॉजिक जो है वो कैसी है, मतलब ये तो हलाले से भी नेक्स्ट लेवल की बेगैरती निकल आई है। मुझे तो हंसी आ रही है कि यार ये क्या क्या हालात हैं इनके, और क्या इस्लाम क्या कहता है। तो मुफ्ती साहब, और मैं कहूंगा कि इधर मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब भी इसका जवाब दें कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो बोंगी मारी है, और मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब उनके साथ प्लेटफॉर्म भी शेयर कर चुके हैं, और बाकी जो और इस्लाम के जितने मुबल्लिग हैं जिनको हम पे बड़ी तनकीद याद आती है, तो जरा इधर को भी मुंह करें ना, जरा बात तो करें जरा, ठीक है। ये जो एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड है, ये जरा जुर्रत तो करे तारिक मसूद साहब के खिलाफ बात करने की, ठीक है। और इंजीनियर साहब भी जरा जवाब तो दें कि तारिक मसूद साहब ने ये जो बोंगी मारी है इसकी शरई हैसियत क्या है। अब देखते हैं ना, मतलब सोचने की बात है। मेरे ख्याल में तो जो भी कोई इंजीनियर साहब को जानता है, उसे इंजीनियर साहब को कहना चाहिए, इंजीनियर साहब जरा इस पे एक वीडियो तो बनाएं। और अगर इंजीनियर साहब ने नहीं बनाई वीडियो, तो इसका मतलब है कि इंजीनियर साहब भी इसके साथ जो है एग्री करते होंगे, ठीक है, मुफ्ती तारिक मसूद के साथ, ठीक है। गांधी साहब से पूछेंगे इसकी क्या बात है, ये भी पूछ लें। तो मतलब मुफ्ती तारिक मसूद ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। अच्छा, शादी हुई है, बच्चा 5 माह बाद अगर पैदा हो रहा है, यानी आपने खुद ही सेक्स किया हुआ है और बच्चा 5 माह बाद पैदा हो रहा है, इस्लामी तौर पे बच्चा हराम है, आपका बच्चा नहीं हो सकता, ना आप जायदाद देंगे उसको, ना कुछ। वो बेटी होगी तो आप उससे खुद शादी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मगर अगर 6 माह बाद हो जाता है तो ठीक है, फिर इस्लाम में कबूल है, ठीक है। तो ये इनके लूप होल्स हैं, ऐसी बोंगियां हैं, ऐसी बोंगियां हैं, इस लेवल की बोंगियां हैं। यार आपने स्यापा आज साइंस के दौर में भी क्यों डाला? डीएनए टेस्ट कराओ यार, पता लग जाएगा बच्चा ਤੁਹਾਡਾ कि नहीं है, ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ तो पाल लो, नहीं ਤੁਹਾਡਾ तो बुढ़ी ਨੂੰ पूछो मेरे ना रहना है कि नहीं रहना, कहती है नहीं रहना तो जा, ठीक है, दे दो तलाक। तलाक देने में क्या मसला है, ठीक है। वैसे तो आप औरत को तलाक का हक नहीं देते ना। जब आप औरत को तलाक का हक नहीं देते, उसे बोलने की इजाजत नहीं देते, उसको आधी गवाही देते हैं, उसको सब स्टैंडर्ड समझते हैं, तो भाई फिर वो अगर कहीं ना कहीं किसी और बंदे के साथ जो उसे आपसे ज्यादा इज्जत दे रहा है उसके साथ अगर सो जाती है, तो फिर उसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि आपने तो उसे जबरदस्ती खूंटे से बांध के रखा हुआ है ना, ठीक है। अगर आपने उसे आजादी दी होती तो वो हो सकता है आपके पास से बहुत अरसे की जा चुकी होती है और आपको कोई ऐसी औरत मिलती जो वाकई आपको चाहती है, ठीक है। तो ये सारे ज़िना के मसले आमतौर पे तभी होते हैं जब 2 पार्टनर्स में से एक जो है शादी से खुश नहीं होता, ठीक है। ये बात ये इस्लाम लोगों को नहीं समझा सकता, सही है, मगर यही बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।